1 سال کی ذمہ میں لیتا ہوں طلاق نہیں ہوگی۔ اصل میں خوشبو ختم نہیں ہو چکا ہے، اصل میں آپ کا دماغ بھر چکا ہے اس خوشبو سے رہے گی۔ اپنے لاشعوری سے شعور کے اندر آ کے اپنا جتنا اخلاق ہے اس سے پیش آئے گی، لوگوں سے صبر اور برداشت کی انتہا کرے گی، لوگوں کو ہر صورت تاوان کرے گی جتنا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کا اصل مال بھی اندر سے باہر آنا شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو برداشت کرنا ہے۔ 1 سال سے لے کر 5 سال کی جو شادی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، انہی 5 سالوں میں سب سے زیادہ طلاق ہوتی ہے۔ اس کا پاور، اس کا عقل، اس کا شعور یہ 40 تک پہنچے گی، 40 کے بعد پھر تو اترائی شروع ہوگی۔ تو سب سے پہلے سوچو، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تولو بعد میں بولو۔ تولنے سے زیادہ دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، اپنوں سے زیادہ دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ دیکھے کسی ویڈیو میں دیکھا، وہی اپنے بیوی میں چاہتا ہے کہ میرا بیوی بھی اتنا خوبصورت ہو، میرا بیوی میں اتنے اسکیل ہو، میرے بیوی بھی یہ جا کے ان کا زندگی دیکھو تو آپ کا بیوی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ آپ کو کبھی جھکنا بھی پڑے گا، آپ کو کبھی معاف کرنا بھی پڑے گا، آپ کو معافی مانگنا بھی پڑے گا۔ کل یہی عورت کسی مرد کے گھر سے نکلے گی نا، تو سب سے پہلے وہ ان کو تانے دیں گے جو ان کے اپنے گھر والے ہیں، ان کا ماں، ان کا باپ، ان کا بہن، ان کا بھائی۔ اگر کوئی میرے خلاف جا رہا ہے یا شریعت کے خلاف جا رہا ہے یا شرعی قانون کے خلاف جا رہا ہے یا کہ اللہ و اللہ کے رسول کے حدود سے نکل رہا ہے، میں کسی تیسرے بندے کو نہیں بلاؤں گا، میں اسے قرآن اور حدیث سے دلیل دوں گا کہ اتنے بڑے بوجھ ہیں، معاشرے کو سنبھالنا، ماں باپ کو سنبھالنا، بیوی کا خدمت کرنا، بچوں کی پڑھائی کا خیال کرنا، کتنے بڑے۔ اس لیے اللہ سبحانہ الرجال قوامون علی النساء، خاندان میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہونا، میاں بیوی کے زندگی میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہونا، خاندان کی سب سے بڑی بربادی کی سبب یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم اپنی چینل کے تیسرے ستون پہ بات کریں گے، جو ریلیشن ہے، بکھرتے خاندان اور طلاق کے رجحانات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کے رجحانات بڑھ رہے ہیں اور خاندان سارے بکھر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے معاشرے کے جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو گھر میاں بیوی کے لیے سکون کے گہوارے ہونے چاہیے تھا، آج انہی گھر کے فرد عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کچھ اسٹیٹس چیک کی تھی، پاکستان میں طلاق کا 25% زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ جو اسٹیٹس جو بڑے بڑے سٹی ہیں پاکستان میں، پنجاب ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، وہاں پہ عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس جو درج ہو رہے ہیں وہ خلا اور طلاق کے کیسز ہیں۔ تو دوسرا میں نے اسٹیٹس چیک کیا تھا کہ جن کی طلاق ہو رہی ہے ان کی عمر 25 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے، 25 سال سے 35 سال کے درمیان۔ اور دوسرا، جن کی طلاق ہو رہی ہے شادی کے شروع کے 5 سال والوں کے طلاق سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ شادی کے شروع کے 1 سال کی ذمہ میں لیتا ہوں، طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بڑی وجہ نہ ہو تو طلاق ہوگی ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے ایک سینگ لکھی تھی کہ پھول کی خوشبو نہیں ختم ہوتا، بس انسان کا ذہن بڑھ جاتا ہے، انسان کا دماغ بڑھ جاتا ہے اس خوشبو سے۔ اگر آپ کوئی پھول لے لو یا کوئی نازبو لے لو یا کوئی خوشبو والا درخت لے لو، آپ اس کی خوشبو سونگھو گے تو آپ کو 10-15 منٹ بعد محسوس ہوگا کہ اس میں خوشبو نہیں ہے، وہ خوشبو ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں خوشبو ختم نہیں ہو چکا ہے، اصل میں آپ کا دماغ بھر چکا ہے اس خوشبو سے۔ جس طرف آپ کوئی عطر لگاؤ گے، کوئی اسپرے لگاؤ گے باڈی میں، آپ کو 10 منٹ 1 گھنٹے بعد محسوس ہوگا کہ اس کا خوشبو ختم ہو چکا ہے۔ لیکن کوئی تیسرا بندہ آپ کے پاس آئے گا یا آپ کے کمرے میں انٹر ہوگا تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کمرے میں کچھ خوشبو پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ پھول کا اگر کوئی اور لے گا، اس پھول کا خوشبو اس کے لیے کچھ نیا ہے، جو فریش خوشبو ہے وہی ہے جو پہلے آپ کا تھا۔ اصل یہ ہے کہ آپ کا دماغ بھر چکا ہے اس خوشبو سے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا خوشبو ختم ہو چکا ہے۔ شروع کے 1 سال میں طلاق نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جو لڑکی نئے گھر میں آتی ہے یا جو خاوند شادی کرتی ہے، کسی مرد شادی کرتی ہے کسی عورت سے، تو سب سے پہلے انسان جب کسی نئے جگہ جاتا ہے، کسی نئے مجلس میں جاتا ہے، کسی نئے سوسائٹی میں جاتا ہے، کچھ نئے لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنا اچھائی پیش کرتا ہے۔ اس کا جو اخلاق ہوگا، بے انتہائی اپنے اخلاق، اپنے شعور کو ایک جا کرے گی،
اپنے لاشعوری سے شعور کے اندر آ کے اپنا جتنا اخلاق ہے اس سے پیش آئے گی، لوگوں سے صبر اور برداشت کی انتہا کرے گی، لوگوں کو ہر صورت تاوان کرے گی جتنا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ لیکن 1 سال کے بعد انسان کی اچھائیوں کی بھی ایک انداز ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو 1 سال کی اچھائیاں ہیں وہ ختم ہونے میں 1 سال تو لگتی ہے، 1 سال نہ لگے تو 6 7 8 مہینے ایسے ایسے چلتے 1 سال ہو جاتی ہے۔ جس لڑکی سے آپ نے شادی کی وہ اس کی جتنی اچھائیاں ہیں، جتنا صبر ہے، جتنا برداشت ہے، اور لڑکے کے جتنے اچھائیاں ہیں، وہ شروع کے 1 سال میں بالکل ہائی کوالٹی آپ سے پیش کرے گی، برداشت بھی کرے گی، صبر بھی کرے گی، درگزر بھی کرے گی، تاوان بھی کرے گی۔ لیکن میں کیا کہا، یہی کہہ رہا ہوں کہ 1 سال کے بعد جب اس کی اچھائیوں کو آپ اپناؤ گے، جب ان کی صبر کو آپ اپناؤ گے، لیکن 1 سال کے بعد کچھ مہینوں کے بعد اس کا اصل مال بھی اندر سے باہر آنا شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو برداشت کرنا ہے۔ پھر اس کا غصہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، اس کا عدم برداشت بھی آپ کے سامنے آئے گا، اس کا عدم تاوان بھی آپ کے سامنے آئے گا، اس کے خاندان کے بھی بات آپ کے سامنے آئیں گے، اس کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے بہن، سب کے اچھا برائیاں آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں 1 سال لگے گا۔ یہ جو 1 سال سے پہلے دن سے لے کر 1 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ صحیح قائم رہے گا، لیکن 1 سال سے 2 سال سے لے کر 5 سال تک اس میں رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ جو اکثر میں نے اسٹیٹس دیکھے تھے انٹرنیٹ پہ 1 گھنٹے پہلے، جو 1 سال سے لے کر 5 سال کی جو شادی کا جو پیریڈ ہوتا ہے، انہی 5 سالوں میں سب سے زیادہ طلاق ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ وہ ان لوگوں کی طلاق ہو رہی ہے جن کی ایج 25 سے لے کر 35 تک ہے۔ یہ انسان کا جو جوانی کا جوش ہوتا ہے، جو جوانی کا خروج ہوتا ہے 25 سال سے لے کر 35 سال تک، جب بندہ 40 سال کا پہنچتا ہے تو پھر 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اترائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا چڑھ رہا ہے زندگی، اس کا جذبات، اس کے جسم کا پاور، اس کا عقل، اس کا شعور، یہ 40 تک پہنچے گی۔ 40 کے بعد پھر تو اترائی شروع ہوگی۔ تو کیونکہ 40 کو تقسیم کیا، 80 سال تو آخری اسٹیج ہے انسان کا، زندہ رہے یا نہ رہے، 80 سال کے بعد وہ خود چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ جو 1 سال سے 5 سال کا پیریڈ ہے، یا 25 سال سے 35 سال کا ایج ہے، اس میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ صبر اور برداشت کا ختم ہو جانا ہے، یا صبر اور برداشت کا خاتمہ۔ ہمارے یہاں تھنکنگ اسکیل اتنا کمزور ہے، ہم کسی کام کو کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ جن کا تھنکنگ اسکیل ہائی کوالٹی ہو وہ کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ آپ نے کسی بیوی کو مارا، آپ نے کسی کو طلاق دی، آپ نے کسی کو گھر سے نکالا، وہ پہلے سوچو کہ اس کے جو ریئیکشن کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ میرے زندگی میں کیا فرق لے کے آئے گی۔ تو سب سے پہلے سوچو۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تولو بعد میں بولو۔ تولنے کا مطلب ہے سوچو۔ عدم برداشت کا خاتمہ انسان کی طلاق کا سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے پہلا چیز یہی ہے۔ پوری رد عمل دیتے ہیں، تحمل سے کام نہیں لیتے، صبر اصل وجہ یہی ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کا زہر۔ آج کل طلاق کی نسبت اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ اپنوں سے زیادہ دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، اپنوں سے زیادہ دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ کوئی بندہ سوشل میڈیا میں جا کر ایک لڑکی کا چہرہ دیکھتا ہے، یا ایک لڑکی کی برداشت دیکھتی ہے، یا دیکھتا ہے کہ لڑکی کیا کر رہی ہے، یا اس میں کتنے اسکیلز ہیں، یا وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، یا وہ کتنا کام کر سکتی ہے۔ وہی جو سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ پہ دیکھے، کسی ویڈیو میں دیکھا، وہی اپنے بیوی میں چاہتا ہے کہ میرا بیوی بھی اتنا خوبصورت ہو، میرا بیوی میں اتنے اسکیل ہو، میرے بیوی بھی یہ کرے۔ وہ کر نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہے 2 منٹ، اس کا اخلاق صرف کیمرے کے سامنے ہے، کیمرے کے پیچھے اس کی زندگی دیکھو۔ یہ جو بندہ کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے وہ اپنے شعور کو یکجا کرتا ہے، لیکن کیمرے کے بغیر پیچھے وہ اپنے لاشعوری میں زندگی گزارتا ہے۔ تو لاشعوری میں جا کے ان کا زندگی دیکھو تو آپ کا بیوی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں بیویوں کو، دوسرے کی بیویوں، دوسروں کے لڑکیوں کو، اور وہی توقع اپنے بیوی پہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی، طلاق کی ایک وجہ بھی یہی ہے۔ تیسرا، اناہ ایگو کہتے ہیں، اپنے انا، میں کیوں جھکوں،
میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں معاف کروں، اس نے پورے خاندانی نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو کبھی جھکنا بھی پڑے گا، آپ کو کبھی معاف کرنا بھی پڑے گا، آپ کو معافی مانگنا بھی پڑے گا۔ میں نے دیکھا ہے اکثر عورتیں برباد اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند سے معافی نہیں مانگتے اپنے غلطی کی۔ جب تک آپ اپنے غلطی کو تسلیم نہیں کرو گے اس کی اصلاح کبھی نہیں کرو گے۔ ایک بات میں بھی کہتا ہوں ان خاوندوں سے، جو بیوی آپ سے معافی نہیں مانگے، جو بیوی اپنے غلطی کو نہ مانے، اس کی خیر کی امید نہیں رکھو، اس کا اصلاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اصلاح تب ہوگی جب آپ کچھ مانو گے کہ مجھ میں یہ غلطی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور مرد بھی معافی مانگے، کوئی بڑا تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے نا۔ آپ معافی مانگو، معاف کرنے کا مطلب ہے بھول جانا۔ آپ سے کسی نے معافی مانگا، آپ نے معاف کرنے کا مطلب بھول جانا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں لیکن بھول نہیں جاتے، اس کو اسٹور میں رکھا ہوا ہے۔ 2 سال 3 سال بعد اس کے وہاں پہ وہی کیش کوئی مسئلہ پیش آیا، ہم پرانے کرود کے نکالتے ہیں، 2 سال پہلے بھی آپ نے یہ کی تھی، 3 سال پہلے بھی آپ نے یہ کی تھی۔ معاف کرنے کا مطلب ہے بھول جانا۔ جب آپ بھول نہیں جاتے سمجھو آپ نے معاف نہیں کیا، آپ نے وقتی طور پر اس کو دبایا، کسی اسٹور میں رکھا ہوا ہے، کام آنے کے وقت ضرورت کے وقت پھر واپس نکال کے اس کے منہ پہ دے مارو گے۔ چوتھا اور سب سے، میں کہتا ہوں سب سے خاندانی نظام کو برباد کرنے والا چوتھا جو ہے قانون ہے، وہ نظام ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرے بندے کا لائف میں انٹرفیئر کرنا۔ میاں بیوی 2 ہیں، ایک خاوند ہے ایک بیوی ہے، زندگی دونوں کا ہے۔ کوئی مسائل ہوا، کسی تکلیف میں پھنس گیا، کسی مسئلے میں پڑ گئے دونوں، تو ان دونوں کو بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ جو تیسرا بندہ انٹرفیئر کرے گا وہ زندگی کو برباد کرنے والا ہے۔ تیسرا بندہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بہن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا والد صاحب بھی ہو سکتا ہے، آپ کا والدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو تیسرا بندہ زندگی میں انٹرفیئر کرے گا، خاندانی نظام کو برباد کرنے کی سب سے بڑی وجہ تیسرے بندے کی انٹرفیئر ہے۔ بیوی کی چاہے ہو، بیوی کی ماں، بیوی کی بہن، بیوی کی بھائی، آپ کی محترمہ کی والدہ یا کہ والد یا کہ فیملی کا کوئی بھی ممبر، اگر اس کے زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہے یا آپ کے زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، زندگی کا سب سے بڑی بربادی اور خاندان نظام کا بگڑ جانے کی وجہ یہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں غلط کر رہا ہوں، مجھے کوئی غلط نہ کہے۔ اگر کسی نے غلط کیا تو اس نے مجھے، مطلب میرا مجرم وہ ہے جس نے مجھے کہا میں غلط ہوں۔ آپ غلط کر رہے ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جو خاندان نظام کی سب سے بربادی کی وجہ بیوی کی ماں باپ ہیں، والد والدہ ہیں، یا اس کی بہن اور بھائی ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایموشنلی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، ریئلٹی طور پر سپورٹ نہیں کرتے۔ اس کے محبت میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جب کل یہی عورت کسی مرد کے گھر سے نکلے گی نا، تو سب سے پہلے وہ ان کو تانے دیں گے جو ان کے اپنے گھر والے ہیں، ان کا ماں، ان کا باپ، ان کا بہن، ان کا بھائی۔ جب تک وہ خاوند کے گھر میں ہے تو وہ سپورٹ کریں گے، خاوند کے خلاف برائی کریں گے، خاوند کے خلاف غیر شرعی کام پہ اس کو مجبور کریں گے، لیکن جب وہ گھر سے نکلے گی تو سب سے بڑا زیادہ تانا پھر گھر والے ہی اپنے دیں گے۔ تو اس لیے زندگی میں تیسرے بندے کا انٹرفیئر خاندان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اپنے زندگی میں کسی تیسرے کو آنے نہیں دو۔ میں نے تو قانون بنایا تھا، اگر زندگی میں ہمارے بیچ اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو کوئی تیسرا نہیں، قرآن اور حدیث ہوگا۔ میں کسی بیوی کا حق نہیں دے رہا ہوں، وہ مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ آپ میرے حق نہیں دے رہی ہو تو میں سر نیچے کر دوں گی۔ اگر کوئی میرے خلاف جا رہا ہے یا شریعت کے خلاف جا رہا ہے یا شرعی قانون کے خلاف جا رہا ہے یا کہ اللہ و اللہ کے رسول کے حدود سے نکل رہا ہے، میں کسی تیسرے بندے کو نہیں بلاؤں گا، میں اسے قرآن اور حدیث سے دلیل دوں گا کہ یہ میرے حق ہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ قرآن میں اللہ کا کلام ہے، اس کے خلاف آ جا رہی ہو۔ اپنی اصلاح کرو تاکہ ہماری زندگی بچ سکے۔ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو ہماری رائیں جدا ہوں گی۔ سب سے زیادہ نقصان پھر بیوی کو ہوگا۔ خاوند اپنی زندگی گزارے گی، ان معاملات میں سب سے زیادہ نقصان بیوی اور بچوں کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔
اگر آپ نے کوئی غلطی کی، اگر مرد بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مرد کے اوپر اتنے بڑے بوجھ ہیں، معاشرے کو سنبھالنا، ماں باپ کو سنبھالنا، بیوی کا خدمت کرنا، بچوں کی پڑھائی کا خیال کرنا، کتنے بڑے. اس لیے اللہ سبحانہ رجال قوامون علی النساء، رجال مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے. لیڈر میں سب سے زیادہ برداشت ہونا چاہیے، لیڈر میں سب سے زیادہ لیڈرشپ کوالٹی ہونا چاہیے. لیکن جو لیڈر کے انڈر ہیں اس کی بیوی ہے تو اس کو بھی احترام کرنا چاہیے کہ میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں. یہ جو چوتھا قانون ہے نا، چوتھا جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا نا، خاندان میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہونا، میاں بیوی کے زندگی میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہونا خاندان کی سب سے بڑی بربادی کی سبب یہی ہے. جزاک اللہ خیر، اللہ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.